السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض خاندانوں میں کچھ اچھائیاں موجود ہوتی ہیں اور بعض میں کچھ برائیاں، اور بعض اوقات خاندان تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ان میں سے ایک دو تین یا کچھ ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو کہ برائیوں کے لحاظ سے یا بدنامی کا ٹھپا جن کے ماتھے پہ لگ جاتا ہے اور اس سے وہ مشہور و معروف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ، بعض گاؤں، بعض علاقے اسی طرح مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی خاص صفت پائی جاتی ہے، خواہ وہ اچھائی کی ہو یا برائی کی۔ کبھی اتفاق ہو تو غریبوں کے ہاں جا کے چند لمحے گزاریں یا چند دن گزاریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ محبت کس کو کہتے ہیں، چاہت کس کو کہتے ہیں، خلوص کیا ہوتا ہے، احسار کس کا نام ہے۔ اور یہ صفات زیادہ تر آپ کو غریب لوگوں میں ملیں گی۔ امراء جن کے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، وہاں پر آپ کو مخلصانہ پن شاذ و نادر ہی نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو مسلمان ہوئے وہ لوگ زیادہ تر جو ہیں غریب تھے، غلام تھے، لونڈیاں تھیں، اور ان کی قربانیاں بے مثل ہیں، ان کے کارنامے بے مثل ہیں، ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کی چاہت بے لاگ ہے اور بے لوث ہے۔ اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے زیادہ لوگ بھی وہی ہیں جن کے پاس اللہ کی زیادہ نعمتیں موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے کہ انسانوں کے اندر بھی انسانوں میں فرق ہے۔ ہر بندے کی سوچ ایک سی نہیں ہوتی، ہر بندے کا کردار ایک سا نہیں ہوتا، ہر بندے کا میل ملاپ، میل برتن جس کو ہم بولتے ہیں وہ ایک سا نہیں ہوتا، اور نہ ہی عہد و پیمان ایک سا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان پر، اپنے وعدے پر جان تک نچھاور کر دیتے ہیں، وہ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، اپنی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، اپنی زبان سے پھرتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کی مثال بھی آپ کو ان غریب لوگوں کی محبتوں میں ملے گی جن کی بچیاں یا بچے کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ امراء میں تو ڈانگ ٹپاؤ والا معاملہ ہوتا ہے، اور ادھر مزاج بگڑا، ادھر بندھن ٹوٹ گئے، رشتے ناطے چھوٹ گئے۔
جبکہ غریب کی بچی ہو، غریب کا بچہ ہو، ان کی حسرت ہوتی ہے کہ آخر دم تک ہم اپنا وہ قول نبھا دیں، اور وہ بچیوں کی بھی یہ عظمت ہے کہ وہ ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت سہنے کے باوجود وہ پیچھے ہٹنا گوارا ہی نہیں کرتی، اور غریب بالحال لڑکوں کا بھی یہی حال دیکھنے میں ملا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو انسان کو انسان سے محبت ہو جاتی ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ بچہ ہو یا بچی جب وہ بلوغت میں پہنچتے ہیں تو آٹومیٹک خود بخود ان کا مزاج، ان کی طبیعت اپوزٹ سیکس، مخالف جنس کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دیتی ہیں اور لڑکوں میں دلچسپی لیتی ہیں۔ اسی طرح لڑکے اپنے ہم جھولیوں کو بھول بیٹھتے ہیں اور وہ بھی اپنی جنس مخالف میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قدرتی اور ایک فطرتی عمل ہے جس سے لوگ بچ نہیں سکتے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کو نیچر کہا جاتا ہے، فطرت کہا جاتا ہے۔ جانور کا بچہ ہو یا کسی پرندے کا بچہ ہو یا کسی درندے کا بچہ ہو، تو جب وہ بھی اپنی بلوغت کو پہنچتے ہیں تو خود بخود ان کی طبیعت، ان کے مزاج میں عجیب و غریب تبدیلیاں آپ کو ملیں گی، اور ان کی شرارتیں اور ان کا دیکھنا، ان کا اچھلنا کودنا اور ان کا رویہ اور وتیرہ جو ہے وہ سب بدل جائے گا۔ بالکل انسان کا بھی حال یہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت تو ایک قدرتی عمل ہے، یہ تو ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ کوئی اپنی والدین کو لڑکی بتائے نہ بتائے، کوئی لڑکا اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں سے بات چھپائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن نیچر کانٹ چینج، حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اگر سورج نکلا ہے تو اس نے تپش دینی ہی ہے، اس نے روشنی دینی ہی ہے۔ یہ فطرت ہے، اور فطرت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب بچیاں اور بچے بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کا نکاح کر دو۔ کیوں؟ کہ غلطی کا امکان باقی نہ رہے، ورنہ غلطی ہوتی ہے، ہونی ہوتی ہے اور ہو کر ہی رہتی ہے۔ اٹ از دا نیچر۔ کوئی مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے۔
لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ ہمارے پیمانے بدل سکتے ہیں، ہماری سوچیں بدل سکتی ہیں، ہمارے خیالات بدل سکتے ہیں، لیکن فطرت کے آگے ہم سبھی بے بس ہیں۔ اور جب فطرت نمودار ہوتی ہے تو ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہی طے پاتی ہے، اور جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی حفاظتی تدابیر تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ کے بندو، وقت کو سمجھو، حالات کو سمجھو، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھیں، اپنے رویے درست رکھیں، محبتیں بانٹیں، خلوص بانٹیں۔ یہی آپ کا اور ہمارا امتحان ہے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔